السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. آج کے خطبے کا موضوع تھا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، یعنی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا بیماریوں سے، ہر قسم کی نقصان دہ چیز سے، یہ احتیاط سے بہتر ہے. اور بتایا گیا تھا کہ صحت ہے، عافیت ہے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کرتے تھے صبح شام ان الفاظ کے ساتھ: اللہم عافنی فی بدنی، کہ اے اللہ مجھے اپنے جسم میں عافیت یعنی حفاظت، ہر قسم کی عافیت عطا فرما. اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ مجھے میرے سننے میں یعنی کانوں میں عافیت، حفاظت، پروٹیکشن عطا فرما. اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ مجھے میرے دیکھنے میں، آنکھوں میں عافیت عطا فرما. لا الہ الا انت، بے شک تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے آپ دعا فرمایا کرتے تھے صبح شام سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی اس نعمت کو برقرار رکھنا، اور ساتھ ساتھ جو میڈیکل جو ہمیں ہدایات دی جاتی ہیں ان کو بھی اپنے مد نظر رکھنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے. اس میں سے ایک چیز جو کہ اسلامی شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا. اس میں سے ایک مسلمان کو جو حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ نماز کا ارادہ کرے تو وضو کرے، جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو، تو وضو کرنے کا طریقہ ہمیں اس آیت میں بتایا گیا ہے. فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو. وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی کہنیوں تک یعنی کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو. وارجلکم الی الکعبین، اور اپنی پاؤں کو ٹخنوں تک دھو. یہ وضو کا طریقہ ہے. تو اسلام ہمیں اپنی صحت کو برقرار رکھنے کا، ایک مسلمان اگر 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، 5 وقت اگر وضو بھی کرتا ہے، اس کے لیے بہت بہتر ہے. اپنی صفائی کا، اپنی صحت کا، عافیت کا وہ اس طرح خیال رکھتا ہے. اسی طرح اور بھی ایسے معاملات ہیں جس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو گھر سے نکلتے ہوئے وضو کی تعلیم دی ہے. گھر سے وضو کرنا اس کے لیے زیادہ نظافت کا اور زیادہ پاکیزگی کا اور زیادہ ثواب کا بھی باعث ہے. جس طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے اور اچھے سے وضو کرے، پھر وہ مسجد آئے، پھر آپ نے اس کی فضیلت بہت ساری بتائی. یعنی گھر سے وضو کرنا اور زیادہ پاکیزگی کا اور زیادہ اجر و ثواب کا بھی باعث ہے. اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی ایسی بیماریاں پھیلی ہوں، کوئی ایسی وبا پھیلی ہو، اور انسان کو چاہیے کہ اپنی پوری تدابیر کرے، یعنی بیماری لگ جانا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، لیکن اپنے اسباب اختیار کرے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور دوسروں کو بچانے کے لیے. جس طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یریدن ممرض علی مصح، یعنی کہ اگر کوئی بیماری والے ہیں جن میں کوئی بیماری پائی جاتی ہے، وہ ان کے قریب نہ آئیں جو کہ صحت مند ہے، تاکہ یہ انہیں نقصان پہنچانے کے باعث نہ بنے. اس لیے حکومت نے یہ کہا ہے تاکہ سب اپنے آپ کو بھی بچائیں بیماریوں سے، اور جو وبا پھیلی ہے اس سے دوسروں کو بھی بچائیں. اگر کسی کو اس قسم کی جو اس بیماری کی وجہ سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اگر اس سے یہ چیزیں محسوس ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ اسے چاہیے کہ خاص طور پر ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، جمگھٹا لوگوں کا ہوتا ہے. اسی طرح انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس میں کیا کیا چیزیں انسان کے جسم میں پیدا ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اسے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری مجھے لاحق ہو رہی ہے. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جسم کی حرارت یعنی بخار بہت زیادہ ہو جانا، اسی طرح سردی زکام ہو جانا، اسی طرح کھانسی آنا یا پھر چھینک آنا. اس قسم کی چیزیں اگر اس کو ہیں تو پھر حکومت کی طرف سے تنبیہ ہے کہ اسے چاہیے کہ نمازوں میں بھی کوشش کرے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھے اگر اسے یہ بیماری ہے، اور اپنا علاج کرائے. اور جو حکومت اس کے لیے بہت کوشش کری ہے کہ اس چیز کو دور کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھنے کے لیے. اور ایک تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح احادیث ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینکا کرتے تب آپ کا طریقہ یہ تھا کہ یا تو آپ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو کوئی کپڑا رکھتے اور اپنی چھینکنے کی آواز کو بھی کم کرتے. اس کے ساتھ ساتھ منہ سے کوئی چیز اگر نکلنے کا خدشہ ہوتا ہے یا ناک سے، اس سے بھی ساتھ والے محفوظ ہو جاتے. تو انسان اگر کبھی چھینکے تو اسے چاہیے اپنے منہ پہ کوئی رومال رکھے یا کوئی ٹیشو رکھے، اسے چھپائے، یا تو اپنے ہاتھ سے اسے چھپا کے رکھے تاکہ خود بھی حفاظت میں رہے اور دوسروں کو بھی اگر کوئی جراثیم ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو اس سے محفوظ رکھے.
اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو بیماری پھیلی گئی ہے اس سے بچنے کے لیے حکومت نے کچھ اور بھی تنبیہات کی ہیں، جس میں سے کچھ تو یہ بتایا گیا کہ ایسی جگہوں پہ جانا جہاں پہ بہت زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، ازدحام ہوتا ہے، ایسی جگہ پہ جائے تاکہ اس قسم کی بیماری سے خود کو بچا سکے، اور ایسے لوگ جن کو یہ بیماری ہو چکی ہیں ان سے بھی بچے۔ اور اسی طرح اگر اسے پتہ ہے کہ بیماری کچھ لوگوں میں ہے تو اس علاقے میں نہیں جائے، اور مستقل طور پر اپنے ہاتھوں کو صاف رکھے، ہاتھ دھوئے، پانی اور صابن سے اپنے ہاتھ کو دھوئے، اسی طرح اپنے چہرے کو، اپنے ناک کو اور اپنے چہرے کو ٹیشو پیپر سے یا کپڑے سے چھپا کے رکھے۔ کھانسی کے وقت جب اسے کھانسی آئے یا اسے چھینک آئے اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے یہ بیماری پھیل سکتی ہے، تو اپنے آپ کو بھی بچائے اور دوسروں کو بھی بچائے، اور خاص طور پر اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ اس کو بھی محفوظ رکھے اور باقی تمام امت کو محفوظ رکھے، اور جو تمام مصیبتیں مسلمان امت پر آتی ہیں اللہ رب العزت انہیں دور کرے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ رب العزت یہ تمام مصیبتیں ہم سے اٹھائیں۔ السلام علیکم۔